بچوں السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مانو نہال۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں محرم نشریات کا خصوصی سیگمنٹ کربلا کہانی۔ تو بچوں، آج کی کہانی کا عنوان ہے مکتب زینب کبریٰ سے ایک درس۔ تو کیا آپ سب اس کے لیے تیار ہیں؟ ایک روز ایک بھوکا فقیر مسجد میں آیا۔ جو لوگ مسجد میں تھے اس سے مدد طلب کی، لیکن کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہ دی۔ حضرت امام علی اس وقت مسجد میں موجود تھے۔ آپ نے فقیر سے فرمایا، میرے ساتھ میرے گھر چلو تاکہ میں تمہیں کچھ کھانا کھلاؤں۔ فقیر نے قبول کیا اور امام کے ساتھ روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر امام نے فقیر کو ایک کمرے میں بٹھایا اور اپنی زوجہ فاطمہ زہرا سے فرمایا، کیا کھانے میں کچھ ہے جو مہمان کو کھلایا جا سکے؟ بی بی زہرا نے فرمایا، بس اتنا سا کھانا باقی ہے جو کہ میں نے اپنی بیٹی بی بی زینب کے لیے رکھا ہے۔ بی بی زینب، جن کی عمر اس وقت صرف 4 برس تھی، فوراً سن کر کہا کہ مادر گرامی، آپ میرا کھانا مہمان کو دے دیجئے۔ بی بی زینب کی بات سن کر گھر والے بہت خوش ہوئے اور انہیں اس ایثار فداکاری پر بہت سراہا۔ 4 سال کی زینب کبریٰ خود بھوکی رہی لیکن مہمان کو کھانا کھلایا۔ حضرت زینب کی عبادت۔ بی بی زینب خدا کی عبادت و بندگی میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی طرح تھیں۔ راتوں کو جاگ کر عبادت کرتی، قرآن کریم کی تلاوت کرتی، یہاں تک کہ میدان کربلا میں شام غریبہ کی مصیبت بھری رات بھی نماز شب کو ترک نہیں کیا۔ امام سجاد فرماتے ہیں، میری پھپھی زینب علیہ السلام کوفہ شام کے راستوں میں بھی اپنی واجب اور مستحب نمازوں کو ادا کیا کرتی تھی، اور بعض جنگوں پر بھوک، پیاس کی شدت اور کمزوری کی وجہ سے نفل نماز کو بیٹھ کر ادا کرتی۔ یا سکینہ، آپ مجھے بتا سکتی ہیں امام سجاد کا دوسرا نام کیا تھا؟ امام زین العابدین۔ بالکل صحیح کہا آپ نے سکینہ۔ اور امام زین العابدین کس کے بیٹے تھے؟ امام حسین علیہ السلام کے۔ بالکل صحیح۔ صبر و استقامت والی بی بی۔ حضرت زینب نے اپنی زندگی میں دین اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی۔ امام حسین کے قیام، واقعہ عاشوراء میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے بی بی کی خدمت اپنے عروج پر تھی۔ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اپنے قافلے کی ہدایت و رہبری اور اسیروں کی حفاظت اور دیکھ بھال، خاص طور پر امام سجاد علیہ السلام کی حفاظت، شہداء کے گھرانوں کی دلجوئی اور ہمت افزائی، سب سے بڑھ کر شہدائے کربلا کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچایا، یہ تمام وہ کام ہیں جو بی بی زینب نے اسیری کے دوران کرے۔ اسیری کس کو کہتے ہیں؟ اسیری کا مطلب قیدی ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو سمجھ میں آیا؟ حضرت بی بی زینب نے امام حسین کی نصیحتوں پر اچھی طرح عمل کیا۔ بی بی نے سب پر واضح کیا کہ حقیقی مومن وہی ہوتا ہے جو اپنے امام کا مکمل فرمانبردار ہو، جو پہاڑ کی طرح مضبوط ہو، جو مصیبت کے وقت ذلت سے سر نہ جھکائے۔ جی ہاں، یہ بے پناہ مصائب و مشکلات میں بی بی زینب کا صبر و استقامت تھا کہ آپ کا نام ہمیشہ خدا کی راہ میں صبر و استقامت کی بنا پر یاد رکھا جائے گا۔ ہمیں بی بی زینب کی زندگی کے ہر حصے پر غور کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری یعنی شہیدوں کے خون کی حفاظت پر توجہ کرنا چاہیے، اور بی بی زینب کو اپنے لیے مثالی قرار دیتے ہوئے مصائب و مشکلات میں صبر سے کام لینا چاہیے، اور خود کو بھی بی بی کا پیروکار سمجھتے ہوئے ان کے راستے پر چلنا چاہیے تاکہ خدا کی راہ میں آنے والی مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارے لیے آسان ہو سکیں۔ ام المصائب۔ بی بی زینب کبریٰ نے بچپن ہی میں مصائب و مشکلات دیکھی تھیں۔ ابھی چند سال کی تھیں کہ نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کی چند ماہ بعد ماں بھی خدا کو پیاری ہو گئیں۔ آپ نے اپنے آپ کو شیر دل بنایا تاکہ مصائب کو برداشت کر سکیں۔ ابھی جوان تھی کہ بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام بھی مسجد کوفہ کے محراب پہ شہید کر دیے گئے، اور بابا کی شہادت کے 10 برس بعد بھائی حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بھی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ لیکن یہ مظالم اب بھی یہاں ختم نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ ساری مصیبتیں ایک بڑی مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے ایک مقدمہ تھی، اور یہ مصیبت امام حسین اور امام کے باوفا ساتھیوں کی کربلا کے میدان میں شہادت تھی۔ ہم مسلمان بی بی زینب کبریٰ کو بڑے سے بڑے مصائب پر صبر کرنے کی وجہ سے ام المصائب یعنی مصائب کی ماں کہتے ہیں۔ اگر زینب نہ ہوتی
تو کربلا کربلا میں ہی رہ جاتی۔ واقعی کربلا میں حضرت زینب کا بہت اہم کردار تھا۔ امام حسین جو اپنی بہن کے علی جیسے مزاج سے آشنا تھے اور اہم ترین ذمہ داری اپنی بہن زینب کے کاندھوں پر رکھی۔ امام حسین نے اپنی شہادت سے قبل اپنی بہن کو وصیتیں فرمائیں اور کاروان حسینی کا سالار بنا کر کچھ ذمہ داریاں انہیں سونپیں۔ جب امام حسین اپنے باوفا ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے تو دشمن نے اہل بیت کے خیموں میں حملہ کیا اور خیموں کو لوٹ کر آگ لگا دی، بچوں اور خواتین کو قیدی بنا لیا۔ اس دوران بی بی زینب بہت ہی بہادری سے بچوں اور خواتین کی حفاظت کرتی رہیں۔ جب دشمن اسیروں کے کارواں کو شام اور کوفہ سے گزار کے یزید کے پاس لے کر گئے، اس محفل میں بھی بی بی زینب نے اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا اور سب کے سامنے یزید کے ظلم و ستم کو بیان کیا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی طرح لوگوں سے خطاب فرما کے یزید کی بادشاہت کا تختہ الٹ دیا اور امام حسین کے قیام کے مقصد کو ضائع نہ ہونے دیا، اور اس طرح عاشورہ کی تاریخ ان عظیم خاتون کے وسیلے سے ہمیشہ کے لیے باقی رہ گئی۔ اگر زینب نہ ہوتی، نینوا کا راز نینوا میں ہی رہ جاتا۔ اگر زینب نہ ہوتی، کربلا کربلا میں ہی رہ جاتی۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر کل ملیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔